بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع جماعت دوم کے گرامر کے حصہ سے ہے، جو کہ آپ کے 3 نمبر کے کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں۔ تو بچوں، آج صرف ہم اس کے موضوعات کو پڑھیں گے، ان کی تعریف اور ان کی مثالیں پڑھیں گے۔ پھر اگلے لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ بورڈ میں اس حصے سے MCQs کیسے پوچھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ قواعد کے اوپر ہے۔ لفظ قواعد جو ہے یہ کیا ہے بچوں؟ لفظ قواعد جو ہے قاعدہ کی جمع ہے، یعنی اصول۔ تو ہر زبان کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ تو ہر زبان کے اصول ہوتے ہیں جس سے زبان کو سیکھا جاتا ہے۔ تو ان اصولوں کو بچوں قواعد کہتے ہیں، یا انگلش میں جیسے گرامر کہتے ہیں۔ تو اس قواعد کو آگے 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قواعد کے آگے 2 حصے ہیں، ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو۔ تو بچوں، صرف حصہ جو ہے گرامر کا وہ حصہ جس میں الفاظ پر بحث ہوتی ہے، یعنی صرف لفظ پر بحث ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ مثلا یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ واحد ہے یا جمع ہے، یہ فعل ہے، کلمہ ہے، کلام ہے، حرف ہے، یہ لفظ جو بولا گیا ہے یہ کیا ہے۔ تو حصہ صرف میں بچوں یہ چیز پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے بچوں وہ نحو کا ہے۔ اب نحو میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ یہ گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں مرکب جملوں یا عبارتوں پر بات ہوتی ہے، یعنی ایک مکمل جملہ یا ایک مکمل جو عبارت ہوتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نیک بچہ نیک ہے، نیک لڑکا، یعنی ایک جملہ یا عبارت جو ہے اس پر اگر بات چیت ہوگی تو وہ ہمارا نحو حصہ ہے۔ اس کے بعد بچوں صرف حصے کو آج ہم پڑھیں گے، آگے لے کر جائیں گے۔ صرف حصے میں سے جو پہلی چیز ہے وہ لفظ ہے۔ اب بچوں لفظ کیا ہوتا ہے؟ بچوں جو انسان بولتا ہے اور اس کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے اس ادائیگی کے دوران، اس آواز کو لفظ کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان بولتا ہے تو منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو لفظ کہا جاتا ہے، جیسے قلم اور روٹی وغیرہ۔ اسی طرح بچوں پھر لفظ کی آگے 2 اقسام ہیں، ایک محمل اور دوسرا ہے لفظ موضوع۔ اب محمل کون سے الفاظ ہوتے ہیں بچوں؟ محمل وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہ ہو، ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے ہم بولتے ہیں روٹی ووٹی، چائے وائے۔ اب بچوں جو لفظ ووٹی اور وائے ہوگا یہ بچوں لفظ محمل ہوں گے۔ اس کے بعد پھر لفظ موضوع ہے۔ لفظ موضوع بچوں وہ الفاظ جو بامعنی ہوں، جیسے میز، کتاب، کرسی، مسجد، اسکول وغیرہ۔ اس کے بعد عزیز طلبہ لفظ موضوع جو ہے اس کے آگے پھر 2 حصے ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا کلام۔ کلمہ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جو اکیلا لفظ ہوگا اور بامعنی ہوگا، اپنے کوئی معنی پیش کر رہا ہوگا، اکیلا لفظ جیسے آیا، گھر، یہ جو ہیں یہ کلمہ کہلائیں گے۔ اس کے بعد لفظ موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کلام ہے۔ بچوں 2 یا زائد بامعنی الفاظ وہ کلام کہتے ہیں، جیسے نیک لڑکا۔ اسی طرح لفظ موضوع کی جو قسم ہے کلمہ، کلمہ کی آگے بچوں پھر 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم پہلے اسم کے بارے میں، پھر فعل اور پھر حرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں اسم
وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسم کہلاتا ہے، جیسے علی ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، یا کوئی بھی جگہ ہو یا کسی بھی شخص کا نام جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کلمہ کی جو دوسری قسم ہے بچوں فعل، اس کی طرف توجہ دیں گے۔ فعل بچوں وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہو تو وہ فعل کہلاتا ہے، جیسے آیا، دوڑنا، جانا، یعنی اس میں دوڑنے کا کام ہو رہا ہے، اور اس میں آیا یعنی آنے کا کام ہو رہا ہے۔ یعنی کسی جملے میں اگر کسی چیز کے کام کا ہونا یا قرار پایا جاتا ہے تو اسے فعل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچوں کلمہ کی تیسری قسم جو کہ حرف ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف بچوں وہ کلمہ جو اکیلا معنی نہ دے، دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر تعلق بنائے۔ یعنی حرف بچوں اکیلا اگر استعمال ہو رہا ہو کہیں پہ تو یہ کوئی معنی نہیں دے گا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ جیسے یعنی مومن لفظ ہوتے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ایسے ہی جو حرف ہوتے ہیں بچوں یہ اکیلے کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن بچوں اگر ان کو جملے میں ساتھ ملایا جائے گا تو پھر اس میں آپس میں یہ تعلق پیدا کر دیتے ہیں، جملے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ خود تو کوئی معنی نہیں دیتے لیکن جملے میں آ کر جملے کی وضاحت کر دیتے ہیں، اور اگر یہ جملے میں نہ آئیں تو بچوں جملے کی عبارت سمجھ میں نہ آئے گی، یعنی کوئی میننگز بھی نہیں ہے لیکن ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ کسی جملے میں حرف استعمال نہ ہو رہے ہوں تو وہ جملہ واضح ہو ہی نہیں سکتا، وہ جملہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ تو حرف کی مثال اب دیکھیں گے بچوں، جیسے میں گھر سے میدان تک دوڑا، تو بچوں اس میں سے اور تک بچوں یہ اس میں حرف ہیں۔ تو اب دیکھیں بچوں سے اور تک اکیلے اگر استعمال ہو رہے ہیں تو کوئی معنی نہیں دیتے، لیکن اگر یہ اس جملے میں استعمال ہوئے تو جملے کی وضاحت ہو گئی۔ اگر ہم ان کو ہٹا دیں تو جملہ واضح نہیں ہوگا، جملہ سمجھ نہیں ہوگا، سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ جیسا میں گھر میدان دوڑا، تو دیکھیں جملہ بے معنی ہو جائے گا۔ اگر جملے میں حرف استعمال ہوں گے تو جملہ واضح ہوگا، اگر کسی بھی جملے میں حرف استعمال نہیں ہوں گے تو جملہ واضح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بچوں جو اسم ہے اس کے آگے دو حصے نکلتے ہیں بناوٹ کے حوالے سے، اسم ذات اور اسم صفت۔ یہ اسم کی آگے ہم اقسام نکلیں گی، دو حصے ہیں اس کے، اسم ذات اور اسم صفت۔ تو پہلے ہم اسم ذات کو دیکھیں گے۔ بچوں کوئی بھی اسم ہے جو کوئی وجود یا حقیقت رکھتا ہے وہ اسم ذات کہلاتا ہے۔ یعنی جیسے میں ایک انسان ہوں، میرا یہ وجود ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے، تو ایسے ہی کسی ذات کے جو وجود رکھتی ہے اس کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں۔ مثلا علی ہے، دیوار ہے، موٹر سائیکل ہے، جو بھی چیز جو وجود رکھتی ہے وہ اسم ذات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسم کی جو دوسری صفت قسم ہے وہ اسم صفت ہے بچوں۔ اسم صفت وہ اسم جو کسی کی اچھی یا بری چیز کو واضح کرے، یعنی جو وجود ہے، یعنی اسم ذات ہوتی ہے، اس کے آگے اچھائی یا برائی کو واضح کرنا اسم صفت کہلاتا ہے۔ یعنی وہ اسم جو کسی کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے۔ مثلا اب گھوڑا ہے، یہ اسم ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ تیز گھوڑا لگ جائے گا تو اس گھوڑے کی صفت ظاہر ہو جائے گی، یعنی گھوڑا ہے، اسم ذات ہو جائے گا وہ۔ اب گھوڑا کیسا ہے؟ تیز گھوڑا، تو یہ پھر اس کی صفت ہو جائے گی تیز گھوڑا۔ اس طرح لڑکا ہے تو وہ شرارتی لڑکا، ذہین لڑکا، نکما لڑکا، تو اس کے ساتھ اگر یہ لگا دیں گے تو یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ اسی طرح بچوں اسم کی بناوٹ کے حوالے سے آگے، استعمال کے حوالے سے آگے پھر دو اقسام بنتی ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ بچوں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، معروف، مشہور، یعنی وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے خاص نام کو ظاہر کرے وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ جیسے علیزم اسکول، مسجد اقصی، قرآن مجید۔
تو یہ کسی خاص چیز کو، خاص نام کو ظاہر کر رہا ہے، تو اسم معرفہ۔ اسم نکرہ، نکرہ کا مطلب عام چیز، یعنی کسی عام چیز کو، عام شے کو ظاہر کرنا، یعنی وہ اسم جو کسی عام چیز، شخص یا عام جگہ کو ظاہر کرے۔ یعنی صرف ہم اگر سکول کہیں، یعنی کوئی بھی سکول ہو سکتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ ہوگا۔ اسی طرح کتاب، یعنی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، تو اگر صرف کتاب کہا جائے گا تو وہ معرفہ نہیں ہوگا، وہ نکرہ ہی ہوگا۔ اگر کتاب کا نام لے لیا جائے جیسے قرآن مجید، پھر وہ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ اس طرح جیسے اسکول ہے یہ نکرہ ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نام لے لیا جائے گا کہ الیزیم اسکول، پھر یہ معرفہ بن جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اگلے لیکچر میں ہم اس معرفہ اور اس نکرہ کی آگے جو اقسام ہیں ان کے متعلق پڑھیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ جو موضوع ہم نے پڑھا ہے اس کے بورڈ میں MCQs کیسے آئیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔